لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے اپنی دوسری نشست میں اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا. علی ظفر صاحب نے اور ہم نے اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا اور ان کو 3 دن کا وقفہ دیا کہ اس پروپوزل پر ریفلیکٹ کر آئیں. اور آپ نے دیکھا آج بھی آئیں بائیں شائیں اور اس پروپوزل پر انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی. اس ڈاکومنٹ کو جو نے جمع کرایا جو ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے لے لیا ہے اور ان کو موقع دیا ہے, ابھی تک اس میں نمبر بھی نہیں لگا. ہم نے علی ظفر صاحب کیونکہ قانون دان ہے, انہوں نے جب میں نے دستخط کیے انہوں نے مجھے کہا اس کو پبلک مت کرنا جب تک نمبر نہ لگے. یہ آپ نے, کیونکہ مجھے نہیں پتا چیزوں کا, آپ نے کہا اس کو پبلک مت کیجیے گا ڈاکومنٹ کو, جب نمبر لگ جائے پھر کیجیے گا. ان کا ڈاکومنٹ ابھی نمبر بھی نہیں لگا, دستخط بھی نہیں ہے, پبلک بھی ہو گیا. نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ آج نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا کہ ہم تو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ہم تو 4-3 کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے ان سے مہلت کیوں مانگی؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنا CMA کیوں فائل کیا؟ یہ ہے تضاد. دوسرا رخ لیجئے, الیکشن کمیشن جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا, ہم نے 2 سوال کیے. انہوں نے 2 مشکلات کا ذکر کیا. ایک, ہمیں وسائل درکار ہیں, 21 ارب مانگے, اور سیکیورٹی. نہ انہوں نے وسائل دینے تھے نہ دیے, اور پارلیمنٹ کو بطور ڈھال استعمال کیا. عدالت عظمیٰ کو ڈیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بصیت ڈھال استعمال کیا گیا ہے. اور کون نہیں جانتا, بچہ جانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو 2 خاندان استعمال کر رہے ہیں, اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں. بقول شاہد خاقان عباسی 20 ارب روپیہ آٹے پہ اس کا غبن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 20 ارب روپیہ آٹے پہ ضائع جو کہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا نہیں گیا. 21 ارب قوم کے لیے نہیں دے سکتے, 84 ارب وہاں دے دیا, 20 ارب ضیاع ہو گیا, 21 ارب کی دقت آ رہی ہے. پھر بجٹ کا ذکر, ٹریڈ پالیسی کا ذکر. تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے یہ ہیلے بہانے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چرانے کے ہیلے بہانے ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی. پھر آپ کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ 3. ایک, ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن ہو جائے. آپ کی دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ انتشار نہ ہو. تیسری, الیکشن کے بعد سب جماعتیں نتائج قبول کریں. ہم نے تینوں ڈیمانڈز اپنے اس میں پرو دی, ہم نے اس میں پرو دی, اور یہ ڈاکومنٹ اب سپریم کورٹ کی امانت ہے. اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے لیگل جو رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں ہم نے اس میں بھی سجیسٹ کیا کہ ہم لیگل ہرڈل کو جو آرٹیکل 224 کی قدغن ہے اس پر عبور پایا جا سکتا ہے. تو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہم نے وہ بھی تجویز اس میں پرو دی کہ ہم جانے کو تیار ہیں, ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں, ہم 1 ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہیں, امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار, 1 ڈے کے لیے ہم تیار, کیئر ٹیکر کے لیے ہم تیار, نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار. آپ نے کیا کیا؟
آپ تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کا ہمیں احساس ہے، ہونا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں، بلوچستان بہت اہم ہے، سندھ بہت اہم ہے، اور میرا تو سندھ کے ساتھ 800 سال پرانا رشتہ ہے. لیکن کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ منتخب لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں نمائندگی درکار نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم ایم این ایز ہیں، ہم ایم این ایز کھڑے ہیں یہاں، ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. ہم مستفیوں کے باہر کیوں آئے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے نا، انتخابات کے لیے. اور مسلسل 1 سال ہم نے انتخابات کی جستجو کی. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں، دوسری طرف مقدمے بناتے ہیں. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں. 33 میرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. کیوں؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے دوسری عدالت مطلب لے کے پھرتے رہے، ضمانتیں ہونے کے باوجود رہائی نہ ملی. کیوں؟ مراد سعید پہ کل مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا یہ مذاکرات کو سازگار کرنے کے لیے، ماحول کو انیبلنگ بنانے کے لیے کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود ہم بیٹھے میز پر. ہماری ایک جمہوری جماعت ہے، ہماری جماعت میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کو، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. کئی دفعہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا فوکس رکھا کس پر؟ آئین پاکستان پر، رول آف لا پر، عوام کی حاکمیت پر. جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کا اظہار اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ کے بعد حاکمیت کا رول دیا گیا ہے، سوورن کہا گیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ان کے دروازے پہ جاؤ. آپ ان کے دروازے پہ جانے سے کترا رہے ہیں کیوں؟ گھبرا رہے ہیں کیوں؟ دیانتداری سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں ڈیفائنس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ایروگنس کا وہ مظاہرہ کر چکے ہیں. اور یہ 2 لفظ انگریزی کے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. They are arrogant and they are defiant. They want to undermine the Constitution of Pakistan and they want to ridicule the highest forum of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. تحریک انصاف آج کا نہیں کل کا سوچ رہی ہے. تحریک انصاف آج کا نہیں آنے والی نسل کا سوچ رہی ہے. یہ آئین رہے گا انشاءاللہ، یہ ملک رہے گا انشاءاللہ، انتخابات ہوں گے انشاءاللہ. ہم کوئی ایسی روایت نہیں ڈالنا چاہتے کہ جس کی آڑ میں کبھی فنڈز کے ذریعے اور کبھی سیکیورٹی کے ذریعے وہ یہ آئین سے آنکھ چرائیں. اور صحیح کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، تاریخ آپ نے دی، 8 اکتوبر کو سیکیورٹی درست ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کر میں بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں، پوری لچک دکھانے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کی مدد مانگ سکتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے رجوع کر سکتے ہیں. اور میری گزارش ہے پاکستانیوں سے جن کے دل میں درد ہے اس ملک کا، جو آئین کے محافظ بننا چاہتے ہیں، جو رول آف لا کے علمبردار ہیں، کہ کل بروز ہفتہ شام 5:30 بجے ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر قریہ، ہر شہر میں، ہر یونین کاؤنسل میں آپ آئین کے دفاع کے لیے آواز بلند کریں. آپ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کے لیے، اس کی عظمت کے لیے آواز بلند کریں اور اب رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جائیں.
मानता हूं उनके पास बंदूकें हैं, मानता हूं उनके पास टीयर गैस है, मानता हूं उनके पास पुलिस है, मानता हूं जबर के जिंदान भी हैं उनके पास, मानता हूं, लेकिन मत भूले तारीख इस बात की गवाह है, काफिला यजीद का मजबूत था, जीत हुसैन की हुई और तारीख रकम हो रही है। पाकिस्तान की सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ wants to be on the right side of history. Thank you. शुक्रिया. Thank you. आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी दूसरी नशिस्त में प्रपोजल टेबल कर दिया था, हमने 3 दिन का वक्फा दिया कि इस प्रपोजल को पढ़कर आएं। चीफ जस्टिस को जवाब दिया गया कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया। अली जफर ने मुझसे कहा डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं करना जब तक नंबर ना लग जाए। उनका डॉक्यूमेंट नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं और पब्लिक हो गया। आज लंदन में नवाज शरीफ ने कहा कि हम 3-2 के फैसले को तस्लीम नहीं करते। जब आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं?